الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد میرے عزیز طلبہ و معزز اساتذہ کرام، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ تعالی کا بے انتہا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ خوبصورت اور بابرکت موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس گلشن علمی میں علوم نبوت کے حصول کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا صرف اس مقصد کے تحت ہے کہ وہ علوم جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو وحی الہی ہے، اللہ رب العزت والجلال کا پیغام ہے، وہ پیغام ایک دوسرے کے سینوں تک منتقل کر دیا جائے اور اس کی اشاعت و ترویج ہو، جو مقاصد نبوت میں سے ہے کہ لوگوں تک خیر کی بات، بہتری کی بات، رشد و ہدایت کی بات، نیکی اور صلاح کی بات، اصلاح کا کام انجام دیا جائے، جس کے تحت اللہ نے اس زمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو دین کی دعوت، وحدانیت کی دعوت، توحید کی دعوت، ایکتا اور اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے رہے، اور یہ سلسلہ، یہ کڑی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، قرآن کی روشنی میں وہ انسان مردود ہے، وہ انسان ملعون ہے، وہ انسان ناہنجار شخصیت ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آئے جو نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے اس جھوٹے دعوے کی بنیاد پر عبرت کا نشان بن گئے۔ اس دور میں ایک طرف مرزائیت ہے، دوسری طرف شکیلیت ہے، غور شاہی کا فتنہ ہے، طرح طرح کے فتنے ابھر رہے ہیں، لیکن میں عزیز طلبہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا جو رسول ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تعلیم جس کو نبی لے کر آئے تھے، وہ تعلیم جس کو نبی کو دیا گیا، آخر اس تعلیم کے عاملین کون ہیں؟ تو اس تعلیم کے عاملین یہ علماء ہیں یا طلباء، جو صرف اس بنیاد پر دینی اداروں میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں کہ علوم نبوت کو حاصل کریں،
اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور پھر اس کی اشاعت و تبلیغ کریں۔ تو یہ مجلس بھی درس حدیث کا مجلس ہے۔ اس مجلس میں بھی آپ کے سامنے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بابرکت حدیثیں پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ درس حدیث کی یہ سب سے پہلی مجلس ہے، اس لیے میں نے پہلی مجلس میں ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جو پہلی مجلس کے مناسب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ پہلے اپنا نیت درست کر لیں کہ ہماری اور آپ کی نیت اس مجلس کے مراقب کرنے سے کیا ہے۔ حدیث سماعت کی الحافظ العلامة علقمة بن وقاص الليثي يحدث أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حافظ علامہ علقمہ ابن وقاص لیثی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے، یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ بلا شبہ انسان کے لیے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی کہ اس کو پالے، یا کسی عورت کی طرف ہوگی کہ اس سے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کا مطلب ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت علامہ علقمہ ابن وقاص لیثی ہے اور اس کے آگے راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ ابن وقاص لیثی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں بہت بڑے مفتی تھے، ان کے شاگرد ہیں اور ان سے انہوں نے درس حدیث لی ہے، محدث ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، جن کی ثقافت پر، جن کے معتمد ہونے پر محدثین کرام کی جماعت نے اتفاق کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلیفہ ثانی ہیں، جن کی ثقافت پر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث حضرت عمر۔ محدث ان کو کہا جاتا ہے جن کے دل میں اللہ کی طرف سے باتیں ڈالی جاتی ہیں، گویا کہ حضرت عمر کے دل میں اللہ کی طرف سے باتیں ڈالی
کوئی آیت یا سورت کا شان نزول ہوتا ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی، یہ سورت کیوں اتری، ایسے ہی اس حدیث کا شان عروج ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کو مہاجر الی ام قیس کہا جاتا ہے۔ موجم طبرانی کے اندر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو ایک صحابیہ سے عشق ہو گیا، اور یہ صحابی مکے میں تھے اور وہ صحابیہ مدینے میں تھے۔ یہ صحابی کہنے لگے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو صحابیہ نے شرط لگائی کہ آپ کو مدینے ہجرت کر کے آنی پڑے گی تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ صحابی مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت سے عشق تھا اور عشق کے بدلے میں شادی کرنی تھی، تو ان کو ہجرت کا ثواب تو نہیں ملا، چونکہ ان کے مقصد اسلام کے لیے، ایمان کے لیے ہجرت کرنا نہیں تھا بلکہ شادی کے لیے ہجرت کرنا تھا، تو اس لیے ان کو شادی مل گئی، ثواب تو ملا نہیں۔ تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی کسی عورت کی لیے ہجرت کرے کہ اس سے شادی کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی۔ الغرض یہ کہ اس حدیث کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان کے عمل کا اعتبار نیت سے ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ملے گا۔ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا مقصد، ہماری اور آپ کی نیت اس لیے یہاں پر ہے کہ ہم لوگ اصلاح کی باتیں سن کر اس پر عمل کریں، تو یاد رکھیں اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ اگر ہم اور آپ صرف اس پہ ایک بیٹھک کی طرح بیٹھ جائیں یا تقریرا یہاں سن لیں تو پھر اس کا کوئی اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ نیت کیوں ضروری ہے، اس کے بہت سارے فوائد شراح نے بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ نیت کے ضروری ہونے کے یہ ہے کہ اعمال کی صحت نیت کے صحت پر موقوف ہے، یعنی اعمال اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ نیت صحیح ہو گئی ہوگی۔ نماز پڑھنے جا رہا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس نماز سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یاد رکھیے گا نماز کا اجر ملے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور نماز بھی صحیح طور پر قبول ہوگا کیونکہ نماز کی صحت نیت کے صحت پر موقوف ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا بغیر نیت۔ نماز کی کوئی نیت ہی نہیں، نماز شروع کر دیا، روزے رکھ رہا ہے، کوئی بھوکا پیاسا کی نیت ہی نہیں، روزہ ہوا ہی نہیں، صدقہ کر رہا ہے، صدقے کی نیت ہی نہیں، پیسے اٹھا رہا ہے، اللہ کے نبی کو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو نیت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے یہاں اعمال کا اعتبار نیت سے ہی ہوتا ہے۔ تیسری چیز کہ اعمال عالیہ ممتاز ہوتے ہیں نیت سے، یعنی بہت سارے ایسے افعال ہیں جو انسان اپنی عادت کے مطابق کرتا ہے، وہ عادت کے اعمال عبادت کیسے ہوتے ہیں جب یہ نیت ہوتی ہے تو نا۔ مثال کے طور پر سمجھو، ایک آدمی بھوکا پیاسا رہا ہے، صبح سے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بیوی سے جمع کرتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے روزہ خراب ہو، لیکن روزے کی نیت نہیں کرتا، تو بتاؤ روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ روزے کے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں، کھانے کی چیز نہیں، وہ ایسے ہی بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، کیا وہ روزے ہیں؟ روزہ کا اعتبار کرنے کے لیے نیت کا اعتبار ضروری ہے۔ تو بہت سارے اعمال عالیہ، یعنی جس کو عادتاً انسان کرتا ہے اس کو عبادت بنانے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی ہے نماز کی طرف اٹھک بیٹھک کر رہا ہے، نماز کی نیت
ہوگی؟ وہ اٹھک بیٹھک نماز اس وقت ہوگی جبکہ اس میں نماز کی نیت ہوگا تب۔ چوتھی چیز ہے کہ ایک عمل سے چند ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ نیت اس لیے ضروری ہے کہ آدمی نیت کے ذریعے ایک کام کرے گا اور بہت سارے ثواب حاصل کر لے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اس 2 رکعت میں تحیۃ الوضو کی بھی نیت کر لی، تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لی، اور ظہر کی سنت پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی نیت کر لی۔ تو نیت کرنے کی وجہ سے سارے عبادتوں کا ثواب حاصل کر لے گا، اس لیے نیت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور انما للعلم معنی، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ نیت میں فرق ہوتا ہے، جیسی اخلاص کے ساتھ نیت کی جائے گی ویسا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ کسی کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، خلوص زیادہ ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا۔ جس کے اندر خلوص میں جتنا ہی کمی ہوگی اس کو کم اجر ملے گا۔ اب نیت کے فائدے کیا ہیں؟ نیت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ عمل کی صحت نیت پر موقوف ہو، یہ تو بات آ گئی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کر لے تو نیت کرنے کی وجہ سے اگر وہ آدمی کام نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی آدمی کوشش یہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا لیکن کسی مجبوری میں پھنس گیا تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ نیت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس عمل کو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر پایا تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی ضرورت ہر عمل میں بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر اخلاص کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں علوم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارا مقصد یہاں پڑھنے سے صرف عالم بن جانا ہو، حافظ قرآن بن جانا ہو یا کوئی اور مقصد ہو تو یاد رکھیے گا اس علم سے اور اس پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے سے اور اس مدرسے میں آنے سے مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کریں گے، کس کی رضا حاصل کریں گے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے، تو یاد رکھیے گا یہ پڑھنا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اللہ کے یہاں معتبر ہوگا اور اجر کے باعث بنے گا۔ صرف حافظ ہو جانا، صرف عالم ہو جانا، صرف مفتی ہو جانا اور بڑا فقیر بن جانا اور اس سے اللہ کی رضا نہ ہو، یاد رکھیے کہ اس کے بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کوئی کہ ناموری کے لیے ہو گیا، نمود کے لیے ہو گیا، ہم عالم صاحب کہلائیں گے، حافظ صاحب کہلائیں گے یا ہم جو ہے مفتی صاحب کہلائیں گے، بلکہ ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے سے اور علوم کو حاصل کرنے سے نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ؟ آج کی اس محفل میں میں نے مختصر بات کی ہے وہ نیت پر، کہ ہم اور آپ اپنی نیت کو درست رکھیں، اگر درست ہے تو اور درست رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ صرف یہاں پر پڑھ پڑھا رہے ہیں اور صرف اس لیے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے یہ مشہور بادشاہ کا واقعہ آپ کو کئی بار سنایا تھا، جس نے ایک بہت بڑا ادارہ بنوایا اور بہت سارے پیسے اس میں خرچ کیے، بچے پڑھ رہے ہیں، آئے دن وہاں سے فارغین نکل رہے ہیں۔ ایک دن اس بادشاہ نے سوچا کہ چلتے ہیں مدرسے کا جائزہ لیتے ہیں۔ آخر مدرسے کا تعلیمی نہج اور تعلیمی معیار کیا، ہمارے بچوں کا پڑھنے کا مقصد کیا، میں اتنا سرمایہ خرچ کرتا ہوں مدرسے میں، آخر مجھے اس کا کیا فائدہ اور کیا اس کا بینیفٹ ملے گا؟ چنانچہ وہ آج بادشاہ آیا اور ایک طالب علم سے پوچھا کہ تمہارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ سب طالب علموں نے اپنے پڑھنے کا مقصد بتایا، کوئی کہا میں علم ریاضی کا ماہر بننے والا ہوں،
اب بادشاہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ارادہ کر لیا کہ مدرسے کو بند کر دیا۔ دیکھا کہ وہ ایک طالب علم ٹمٹماتی ڈویژن میں پڑھ رہا، چنانچہ وہ بادشاہ اس طالب علم کے پاس گیا، وہ طالب علم کی رحمات کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ غور و خوض کے ساتھ کتاب میں مصروف تھا۔ بادشاہ نے سلام کیا، طالب علم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری بار بادشاہ نے سلام کیا، طالب علم نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ بادشاہ نے سلام کیا، طالب علم نے سلام کا جواب دیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے بیٹا ایک سوال کا جواب بتا دے، پھر اپنا پڑھنے میں مشغول ہو جانا، میں تم سے کوئی پوچھنے نہیں کروں۔ بادشاہ کہا کہ بیٹا تیرے پڑھنے کا مقصد کیا؟ تو اس طالب علم نے کہا کہ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا رضا، اللہ کی خوشنودی۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بادشاہ خوش ہوا اور یہ تہیہ کر لیا جب تک یہ طالب علم اس مدرسے میں رہے گا میں اس مدرسے کے نظام کو چلاتا رہوں گا۔ جب یہ طالب علم اس مدرسے سے پڑھ کر چلا جائے گا تو پھر آ کر دوبارہ اس مدرسے کا جائزہ لوں گا، پھر کوئی طالب علم یہ مقصد کو مطابق ملتا ہے کہ یہ نظام چلتا رہے گا اور بند کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے ان مدارس اسلامیہ کا روح ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمارے پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا، ہمارا اور آپ کا یہ ہماری اور آپ کی محنت اور جدوجہد بیکار ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کے ہم لوگ اپنے عمل کو درست رکھیں اور چھوٹی بڑی جو کچھ بھی عمل اپنے کی کریں اس میں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو ضرور شامل حال رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو